حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حدیث کو روایت کر، یہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں حدیث روایت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا، اچانک ایک شخص آیا، اچانک آ گیا۔ اب اس کا حلیہ بھی بیان کر، اس کے کالے گھنے بال ہیں، کالے بھی ہے اور گھنے بال، لباس اس کا سفید ہے، وائٹ لباس میں ہے، سفر کے آثار نمایاں نہیں ہے، اور مدینے کے رہنے والا بھی نہیں ہے، مدینے میں رہنے والا نہیں، مدینے کو جانتے تھے کون کون مدینے میں رہنے والے، مدینے کا رہنے والا بھی نہیں ہے، نہ سفر کے آثار نمایاں ہیں، کوئی سفر سے آیا تو دھول گرد نظر آتی ہے، وائٹ لباس ہے، کالے گھنے والے، وہ شخص آیا اور صحابہ اکرام کے بیچ میں سے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور ادب کے ساتھ دو زانوں ہو کے بیٹھ گیا، ہم جیسا اتحاد میں قیدے میں بیٹھتے ہیں ویسا بیٹھ گیا، اور کیسا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک کو اپنے گھٹنوں سے لگا کے بیٹھ گیا ادب کے ساتھ، اور اپنے جو نا دونوں ہاتھ جو ہے نا اپنے پیروں پر رکھ لیا اس نے، جو ہم جو ہے نا نماز میں جیسا اتحاد میں بیٹھتے ہیں، سوال کرتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اسلام میں نا پہلی بات، ایک بات تھوڑا سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اب پہلی بات اسلام میں کیا بتایا گیا؟ کلمہ طیبہ، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس کے بارے میں ہماری فہم کیا ہے؟ جو بچپن میں ہم پڑھے تھے آج بھی وہی فہم ہے، ہر چیز جو بچپن میں پڑھے تھے، لکھے تھے، سمجھے تھے، وہ بدلتی رہی، ہر چیز کی ہمارے پاس فہم بدل گئی، سمجھ بدل گئی، مگر ایک چیز جو بچپن کی تھی آج بھی وہی ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کائنات بنائے، لا الہ الا اللہ کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام لا الہ الا اللہ لے کے آئے، آدم علیہ السلام لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، تمام انبیاء علیہ السلام لا الہ الا اللہ لے کے آئے، شریعتیں بدلتی رہی، کتابیں بدلتی رہی، احکامات بدلتے رہے، مگر کلمہ ایک ہی رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک ہی کلمہ۔ آدم علیہ السلام تشریف لائے، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ تو بتا دیا آپ نے، مگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتی رہی کہ ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، ایک نبی آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، بشارتیں دے رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کریں ایک نبی آنے والے، ان کا نام احمد ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا بتایا جا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ تمام انسانوں کو بتایا جا رہا ہے، جو ایمان لے کے آئے، ایمان لانے کے بعد جو لا الہ الا اللہ کو جان گیا، مان گیا، اس کو بلا کے بتا رہے ہیں محمد الرسول اللہ، ایک نبی آنے والے، جب وہ آ جائے تو ان کی مدد کرنا، وہ آ جائے تو ایمان لے کے آنا، وہ آ جائے یہ کتاب چھوڑ دینا، ان کی کتاب پر ایمان لے کے آنا، وہ جب آ جائے میرے احکامات چھوڑ دینا، ان کی غلامی کرنا۔ اگر میں رہوں گا تو میں بھی ان کی غلامی کروں گا تمہارے ساتھ، میں رہوں گا تو میں بھی ان پہ ایمان لے کے آؤں گا، وہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ کب آنے والے، خاتم النبیین ہے، آخری میں آنے والے، مگر ہر جگہ۔ تو پہلا سوال کیا تھا وہ شخص کا، اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی حاجت نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، اگر اللہ تعالیٰ استطاعت دے تو بیت اللہ کا حج کر۔ اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے تعجب ہوا، یہ شخص اچانک آیا، سوال کیا، جواب ملنے پر تصدیق کر رہا ہے، اگر اس کو جواب پتا تھا تو سوال کیوں کیا؟ سوال لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ معلوم نہیں ہے، اس کو معلوم تھا پھر بھی سوال کیا ہے، اور جواب پہ تصدیق بھی کر رہا ہے، تعجب میں کہ وہ آیا کہاں سے، ارے سوال اس طرح سے کر رہا ہے اور جواب پہ تصدیق بھی کر رہا ہے، تعجب میں صحابہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، ایمان کے بارے میں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان،
رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر۔ پھر اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ، ایمان لانا پڑا۔ اللہ میں ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ ہی الہ ایمان لے، الہ پر ایمان لائے، اللہ الہ ایمان لا لے تو اللہ پر ایمان لانا ہے۔ تو پہلا کیا ہے؟ ایمان کے بارے میں کیا بتا گیا؟ تو اللہ پر ایمان لانا، کس پہ ہے؟ اللہ پر ایمان۔ تو اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی معبود ہے، یہ ایمان لے۔ پھر کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں کے اوپر خالی ایک آدھ بات اور کیا ہے فرشتوں پر کیسا ایمان لے کے آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 وزیر زمین میں ہیں اور 2 وزیر آسمانوں میں ہیں۔ جو زمین میں 2 وزیر ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ جو آسمانوں میں 2 وزیر ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ جس کی سلطنت ہوتی ہے اس کے وزیر۔ زمین اور آسمان کی سلطنت ہے، اللہ تعالیٰ بھی بادشاہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو بادشاہ خود سے قائم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا ہے، یہ بڑا فرق ہے۔ اللہ نے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ جو اللہ بادشاہ ہے وہ خدا میں خود سے قائم ہے، اللہ تعالیٰ خود سے قائم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ عطا فرمایا، زمین و آسمان کی بادشاہ۔ تبھی بادشاہ آتا تو وزیر بھی عطا فرماتے ہیں۔ وزیر آسمان کے وزیر تو فرشتے، 2 آسمان کے وزیر ہیں اور 2 زمین کے وزیر ہیں، اور ہم امت کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم ایمان والے ہو جائے تو وزیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تمام ملائکہ آپ کے ماتحت ہیں، خبر میں جو سوال جواب کے لیے آنے والے وہ بھی ماتحت ہے آپ کے۔ سردار الملائکہ ہے، جو کرامن کاتبین ہے وہ بھی کس کے ماتحت ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کس کے ماتحت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وزیر ہے۔ ہم اگر ایمان والے بن جائیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ ایمان والے بننا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، کتابوں پر ایمان لے کے آنا، کتاب تمام کتابوں پر لے کے آنا ہے نا، رسولوں پر ایمان لے کے آنا، پھر قیامت کے دن پر ایمان لے کے آنا۔ انسان 2 طرح سے دیکھتا ہے، ایک چیز ابھی بھی دیکھتا ہے، دنیا دیکھتا ہے ہر چیز۔ ایک جنا جو ہے نا ہر چیز میں آخرت کو دیکھتا ہے۔ قیامت کا ایمان لانا کیا ہے؟ ہر کام میں آخرت کو دیکھنا، یہ کرا تو میرا آخرت کیا ہو۔ ایک بندہ ہر کام میں کیا دیکھتا؟ دنیا دیکھتا، اب میرا کیا ہو بھائی، میرا یہ کام ہو گیا تو میرا یہ کام ہو جاتا، یہ ہو گیا تو یہ ہو جاتا۔ ان ہر کام میں میرا نیکسٹ جو فائدہ ہونے والا ہے دنیا کا دیکھتا۔ اور ایک ایمان والا ہوتا ہر کام کرنے اس کے بعد دیکھتا کہ یہ کام کروں تو میرا آخرت کا کیا ہونے والا ہے۔ تو جو آخرت کا دیکھنے والا ہے وہ آخرت پہ ایمان رکھنے والا ہے، ورنہ خالی رسمی باتیں، زبان قیامت آئے گی، خبر کے سوال جواب ہوں گے، دوزخ ہے، جنت ہے، پل صراط ہے، رسمی باتیں، زبانی باتیں، زبانی باتیں۔ اصل بات جو ایمان رکھنے والا ہوگا آخرت پہ تو اس کا ہر عمل میں یہ دیکھے گا کہ میرا آخرت اس عمل سے میری آخرت تک ہے۔ تو جس کی نظر آخرت پہ ہے وہ آخرت پہ ایمان رکھنے والا ہے، اور اچھی بری تقدیر پر، جو بھی تقدیر ہے کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب بندہ کیا کرتا ہے؟ تقدیر اللہ لکھ دیا، یہ ملنا ہے اس کو۔ مثال ہے، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ لکھ دیا 5000 درہم اس کو ملنا ہے، مثال کے۔ اب ایک لنگر لگے ہوا ہے، کھانا بنا کے لنگر لگے ہوا ہے۔ کھانے میں یہ ہے کہ بھائی ایک ماپ رکھ لیے کہ یہ ماپ سے جو بھی آیا اس کو ڈالنا ہے، ماپ ہے، ایک ماپ رکھ لیے، یہ آیا تو ڈالنا ہے، تو 2 ماپ رکھ لیے، خواتین آئے تو اتنا ڈالنا ہے، بچے آئے تو اتنا ڈالنا ہے، بڑا آیا تو اتنا ڈالنا ہے، ماپ 3 ماپ رکھ لیے ایگزامپل دیتا ہوں۔ اور وہ ماپ سے لوگ بانٹ رہے ہیں، عورتیں آئیں تو ڈال رہا ہے وہ ماپ سے، عورتوں کے لیے ایک ماپ ہے، ماپ مانے اتنا کھانا اس کو ڈالنا ہے، اور جو ہے نا بڑے لوگ آئے تو اتنا ڈالنا ہے، ان ڈالتے جا رہا ہے، ماپ سے ڈالنا ہے، اتنا دینا ہے اس کو پیسہ۔ ایک جنا آیا بھگونا لے کے آیا، تو ان بولتا تو بھگونا کی کو لے گیا، یہ اس کا سوال ہے ہی نہیں، بھگونا کی کو لے گیا، اس کا کام ہے ایک بندہ آیا تو ڈال دینا ہے، ان بھگونا لایا تو بھگونے میں ڈال۔ ایک عورت آئی پالیتھین لے کے، تو کیا کرے گا؟ پالیتھین میں ڈال دے گا۔ ایک جنا بچہ کرتا اٹھا لے گیا، میرے کرتے میں ڈالو، ان بولتا تیرا کرتا خراب ہو جاتا، کچھ نہیں،
بولا لایا ساحل ہے, اس کو چاہیے کرتے میں چاہیے, کرتے میں چاہیے. اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دیے. اب ان چوری کر کے کماتا یا حلال سے کماتا اس کی مرضی ہے. ملنا تو اس کو 5,000 درہم ہے, 5,000 ملنے ہیں اس کو کیسا. اب وہ حلال صبر کرا, اللہ پہ بھروسہ کرا تو 5,000 آتے اس کو, چلتے ہوئے آتے اس کو. 5,000 ہے مقدر میں, جلد بازی کرا, شیطان کی بات سن لیا, حرام لے لیا, وہ 5,000 جو اس کے مقدر کہتے ہیں حرام ذریعے سے کماتا. مقدر سے 1 روپیہ بڑھ کے نہیں آتا. ان سمجھا میں رشوت لے کے لے لیا, وہ رشوت لے کے تو رزق کو بڑھا نہیں سکتا. مقدر لکھ چکے اللہ تعالیٰ. تو کس سے لے رہا؟ تو اگر تقدیر پر ایمان ہوگا کہ اللہ نے میری تقدیر لکھی ہے اور میرا تقدیر لکھنے والا میرا دوست ہے مولانا. اللہ تعالیٰ نے کہا میں مولانا ہوں جو تیری تقدیر لکھی, میں نے دوست ہوں میں تیرا جو تقدیر لکھی. اور دوست کے بارے میں برا نہیں لکھ سکتا. کوئی دوست اپنے دوست کے بارے میں برا نہیں لکھ سکتا. اور اللہ ہمارا دوست ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں برا نہیں. ہماری جلد بازی کی وجہ سے ہم پرابلمس میں آتے ہیں. ایک بار حرام لے لیے تو اس کی نحوست, ایک بار رشوت لی اس کی نحوست. وہ جو پرابلمس ہے وہ نحوست ہے اس چیزوں کی جو ہم نے غلط راستہ استعمال کیا. اللہ کی طرف سے پرابلمس نہیں ہے, ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. اسی لیے تعالیٰ بولے یہ جو گناہ کر رہا ہے یہ میرے پر ظلم نہیں کر رہا ہے, اپنے آپ پہ ظلم کر رہا. ایک غلط کام کی وجہ سے اس کو دوسرے پرابلمس میں آتے. جو اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے تو کیا کرنا, نبی کی بارگاہ میں چلے جانا. اللہ تعالیٰ پھر راستہ بتائے, پریشان نہ ہو میرے بندے, اگر تو ظلم کر لیا میرے نبی کی بارگاہ میں چلے. نبی کی بارگاہ میں جا کر مجھ سے معافی مانگ. سورہ نساء میں جو ہے, اگر نبی بھی تیری سفارش کر دے تو میں تجھے معاف کروں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, معاف کرنے والا میں ہوں, محمد رسول اللہ. جا ان کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمت ہے یہ بھائی, سمجھنا ہے. اللہ معاف کرنے والا ہے مگر کیسا معاف کرے گا؟ نبی کی سفارش ہوئی تو معاف کرے گا. سورہ نساء میں جو تو کیا ہے, تقدیر پہ مان. تجھے پتہ ہے تو وہ جو سائل تھا اس نے کہا صدق, اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا. صحابہ کرام تعجب میں کہ بھائی یہ سوال بھی کر رہا, سوال کے جواب پہ تصدیق بھی کر رہا. پھر اس نے تیسرا سوال کیا, احسان کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی عبادت ایسی کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ نہیں کر سکتا تو یقین رکھ کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھنا یا دکھنا. عبادت کیسی ہے؟ دیکھنا یا دکھنا. اللہ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے. کیا دیکھنا ہے؟ اللہ الہ دیکھنا ہے. ہر شے میں کیا دیکھنا ہے؟ اللہ الہ دیکھنا ہے. اپن 50 لوگ بھی ٹھہرے ہوئے ہیں تو اگر اپنے والد صاحب ٹھہرے تو پہچان لیتے نا. سب داڑھی والے کرتے والے جیسے اپنے والد صاحب ڈریس کرتے ویسی سب ڈریس والے بھی اگر ہو تو نہیں پہچانتے. برقعے والیوں میں سے اپنی امی کو نہیں پہچانتے. کتنے بھی برقعے والیاں ہیں تو اپنی امی نظر نہیں آتے. پورے برقعے کے نقابہ ہیں. 50 مردوں میں اپنے ابا نظر آ جاتے. 50 برقعے والیاں نقاب میں ہو تو امی نظر آ جاتے. دیکھنا ہے یہ تو پوری کائنات کو جب دیکھے تو کوئی الہ نظر نہیں آنا, اللہ الہ نظر. ارے اس کو بھی میں ان کو ابا سمجھاتا, ان کو بھی امی سمجھا بول, کوئی بھی نہیں بولتا. ابا کو ابا ہی دیکھتا ہوں. نہیں بھائی غلطی سے بولا تھا 3-4 ابا دیکھ لیا. ایک ہی ابا, ایک ہی امی کو دیکھتا ہوں. ایک ہی ابا کو ایک ہی امی کو دیکھ رہا. تو مومن کیا ہوتا ہے, کیسا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ پوری کائنات میں اللہ کو الہ دیکھ رہا. کوئی الہ نظر نہیں آتا اس کو, کوئی حاجی طلبہ نظر نہیں آتا اس کو. اب یہ نظر کیسا ہو گئی؟ ابا کی پہچان ہوئی تو ابا کی نظر ہوگی. امی کو پہچان دیکھ دیکھ کے ابا کو پہچانا ہوگی. ایسی ایک دن ہو جائے کیا؟ سالوں کی پریکٹس ہے وہ.